آج کل ہر انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال کھٹکتا ہے کہ یار یہ جو سی سی ٹی والے ہیں یہ کن لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ جس کو سی سی ٹی والے گرفتار کر کے یا اٹھا کے لے کے آتے ہیں ان کے خلاف ہم کون سا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کون سی کارروائی کر سکتے ہیں تاکہ سی سی ٹی کی گرفتاری سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام رنجو ثاقب ہے اور شعبہ وکالت سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل آپ جب بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر صرف اور صرف سی سی ٹی کا نام لیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی کیا ہے؟ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کو بیسیکلی بنایا اس لیے گیا ہے کہ جو لوگ کرائم میں ملوث تھے، جو منشیات فروش تھے، ڈکیت تھے، چور تھے، جن کے خلاف آج تک پنجاب پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے سی سی ٹی کو بنایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سی سی ٹی والے جو ہیں وہ کن لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور سی سی ٹی والے کہاں سے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ سی سی ٹی والے ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جن کارڈ یافتہ ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آر جو ہیں بہت زیادہ چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، اور وہ آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات فروش کو گرفتار کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے کہ آیا اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں۔ مکمل انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان کو گرفتار کرنا ضروری ہے، اور علاقے میں جو امن و امان کو خراب کرنے میں اس بندے کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اگر آپ بات کریں چور اور ڈکیتوں کی، تو مقامی تھانہ جو ہے اسے اس بندے کا مکمل ریکارڈ اکٹھا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی ایف آئی آر ہے، کتنی ایف آئی آر میں ابھی تک اس کا چلان کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے ٹرائل چل رہے ہیں، یہ ان میں بری ہو چکا ہے یا سزا یافتہ ہے۔ ان سارا کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ کرتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے اور اس کی چھان بین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آج کل وہ کن حالات میں ہے، کیا کر رہا ہے، اس نے چوری ڈکیتی سے توبہ کی ہے یا آج بھی اس کی وجہ سے اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ جیسے خوف وراث پھیلا ہوا ہے۔ تو مکمل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ اس بندے کو گرفتار کرتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مرڈر کی ایف آئی آر ہے یا سنجیدہ قسم کے اوفینس میں یہ شامل ہے، تو وہ زیادہ تر کو جو ہے نا پولیس مقابلے میں، سی سی ٹی مقابلے میں وہ ان کو مرڈر کر دیتے ہیں اور کسی کو وہ زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ کافی لوگ جو ہے وہ خوش ہیں سی سی ٹی کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ پہلے جو آپ سنتے تھے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، علاقے میں امن و امان بہت خراب تھا، ہر شخص رات کو نکلنے سے ڈرتا تھا۔ اگر وہ موٹر سائیکل اس کے پاس کوئی بھی سواری ہوتی تھی تو وہ باہر جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں روڈ پر بھی جاؤں گا تو کوئی پتہ نہیں آگے سے کوئی بندے آئے، ان کے پاس پسٹل ہوتا ہے، میرے سے موٹر سائیکل نہیں، میرے پاس جو نکتی ہے وہ نکتی دے کر بھاگ جائیں۔ لیکن آج کل صورتحال مختلف ہے، کیونکہ آج کل جو بھی کرائم پیشہ لوگ تھے وہ آج کل چھپے پھرتے ہیں، انہوں نے کرائم سے توبہ کر لیا، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر توبہ طائب کی ہے کہ اگر میرے اوپر میں ریکارڈ یافتہ ہوں یا میرے اوپر جو ایف آئی آر تھیں ان میں باعزت بری ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد میں حلف دیتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی بھی جرم میں یا کسی بھی چوری ڈکیتی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ سی سی ٹی کے آنے سے لوگوں نے توبہ طائب ہونا شروع کر دی ہے، علاقے میں امن و امان پیدا ہو گیا اور لوگ اب بلا خوف باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ بعض پوائنٹ ایسے ہیں جس پر سی سی ٹی جو ہے نا وہ غلط کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سی سی ٹی والے سارا ریکارڈ پنجاب پولیس سے یا مقامی تھانے سے اکٹھا کرتے ہیں، تو مقامی تھانے والے جو ہیں وہ انہوں نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہوتا ہے یا کسی بندے کو کسی بھی ایف آئی آر میں ملوث کیا ہوتا ہے، تو اس کے 100% نہیں تو 70% اس کے بے گناہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں، میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا، اسے چوری اور ڈکیتی کے کیس میں پنجاب پولیس کا جو تھانہ ہے اس میں انہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ اب اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر 18 ایف آئی آر اس کے اوپر ڈال دی چوری اور ڈکیتی کی، اور کسی ایک میں بھی اوریجنل مال برآمد نہیں کیا۔ اس سے پہلے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، اس کے اوپر پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں تھی۔ اگر آپ نے اس کو کریمنل بنانے کی ہے تو کوئی ایک ایسی چیز تو اس سے برآمد کریں جو کہ اوریجنل ہو، کسی بندے کی کوئی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہو یا کوئی موٹر چیز ایسی ہے جو چوری ہوئی ہو، ڈکیتی ہوئی ہو، تو اس کا اوریجنل مال برآمد کر کے دے تاکہ بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آیا یہ بندہ ڈکیت ہے اور یہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اب اس کے اوپر 18 اور ہر ایف آئی آر میں انہوں نے صرف اور صرف نقدی برآمد کیا۔ نقدی برآمد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس شخص کو صرف اور صرف ان ایف آئی آر میں اپنی فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ان ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ پولیس کے پاس ایف آئی آر کا جو ہے نا مجموعہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان ایف آئی آر سے اپنا چھٹکارا پانے کے لیے اور اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنی ایف آئی آروں کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، ان ساری جو ایف آئی آر پرانی پڑی ہوتی ہے اس میں اس کو نامزد کر دیتے ہیں۔
आज तक कभी नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने किसी भी मुद्दई पार्टी को उनका ओरिजिनल माल बरामद कर दिया। और अगर किसी एफआईआर में ये लिख देते हैं कि इस मुलजिम से हमने ओरिजिनल इसका माल बरामद कर लिया है, तो जब वो मुद्दई उसकी सुपरदारी करवा के वहाँ थाने जाता है तो उसको ओरिजिनल माल नहीं दिया जाता, बल्कि उसके मुतबादल नकदी दी जाती है। तो ये जो पंजाब पुलिस का बिहेवियर है, इसकी वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक या दो चोरियाँ की हों, लेकिन उसके बावजूद उन पर 18, 20 इस किस्म के एफआईआर डाल के उनको रिकॉर्ड याफ्ता बढ़ा देते हैं और फिर सीसीटीवी वाले जो है ना उनको उठा के उनका मर्डर कर देते हैं। आज तक सीसीटीवी वाले ने जो भी मर्डर किए हैं वो उन लोगों को मर्डर किया है जिनका बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पीछे चलने वाला कोई था। आज भी जो बड़े बदमाश हैं, बड़े डकैत हैं, बड़े चोर हैं, बड़े कातिल हैं, वो आज भी रंगनाते थे। आज तक सीसीटीवी वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सीसीटीवी की वजह से इलाके में जो अमन व अमान बेहतरी आई है, उसके लिए मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि सीसीटीवी वाले ने आपको गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया या अगवा किया है, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आपने सबसे पहले, जब भी आपको पता चलता है कि आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके वालिद को, आपके चचा को सीसीटीवी वाले उठा के लेके गए हैं, तो आपने सबसे पहले 15 में कॉल करनी है। आपने उनको बताना है कि मेरा भाई वालिद जो भी आपका है वो घर में इस जगह मौजूद था और कुछ लोग सादा कपड़ों में आए और मेरे रिश्तेदार जो भी वालिद भाई उसको उठा के लेके गए हैं। एक तो आपका रिकॉर्ड बन गया, आपके पास इस बात का सबूत आ गया कि मेरे वालिद जो भी है मेरे रिश्तेदार को घर से उठाया गया। दिन फ़ौरन उसी दिन अगर आप पहुंच सकते हैं, मकामी जो आपकी अदालत है वहां पर आप पहुंच सकते हैं, तो आप उसी दिन पहुंचे, या फिर दूसरे दिन हैबिस कार्पस की एप्लीकेशन होती है जिसमें इलीगल अगवा या गिरफ्तारी डाली जाती है। वो एप्लीकेशन आपने इलाका मजिस्ट्रेट एडिशनल सेशन जज साहब के पास गुजारनी है, और अगर आप हाई कोर्ट के नज़दीक हैं तो आपने हाई कोर्ट में जाकर गुजारना है। आपने वहाँ पर जाकर ये बताना है कि मेरा भाई इस वक्त इस जगह पे मौजूद था और कुछ सादा कपड़े में लोग आए हैं और मेरे भाई को गिरफ्तार करने ले गए हैं, ताकि सीसीटीवी वाले उसका मर्डर करने या उसको कोई ना कोई फायर करने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि सीसीटीवी वाले जब भी किसी बंदे को मारते हैं या उसका मुकाबले में कार्रवाई करते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम इसको गिरफ्तार करने गए थे तो हमारे दरमियान जो झड़पें हुई उसमें इस शख्स के दोस्तों की वजह से ये बंदा हलाक हो गया या जख्मी हो गया। इसलिए वाले जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सोच समझ के और मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक अच्छा कदम है जिसकी वजह से इलाके में अमन अमान पैदा होते हैं। दूसरा, अगर गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली किसी बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो उसके खिलाफ आपके पास रेमेडी मौजूद है। आप 15 में कॉल कर सकते हैं, आप हैबिस कार्पस की जो रेट है वो दायर कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज साहब के पास, या हाई कोर्ट के नज़दीक है तो आप हाई कोर्ट जाके हैबिस कार्पस की एप्लीकेशन रेट दायर कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।